کل میں نے حج کے حوالے سے بتایا تھا کہ جو ہمارا گروپ ہے الفردوس حج گروپ، اس میں ماشاءاللہ علماء کے ساتھ مجالس کا بھی وہ لوگ بہت اہتمام کرتے ہیں، مفتی حضرات، علماء کرام، مشائخ، خود اس گروپ کے اندر بھی علماء ہوتے ہیں اور باہر سے بھی باقاعدہ اس کا اہتمام ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ والوں کی صحبت، نیک لوگوں کی صحبت وہاں حج میں جب مل جاتی ہے تو حج کا جو اجر ہے، جو اس کا مزہ ہے، وہ کئی گنا زیادہ ہو جاتا ہے ان کی اچھی صحبت کی وجہ سے۔ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے 56 حج کیے تھے، سفیان ابن عیینہ نے 70 حج کیے تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 عمرے کیے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے کبھی حج کا ناغہ نہیں کیا، جب میں نے سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ تمہارا جہاد حج ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد 45 سال تک وہ حیات رہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 45 حج انہوں نے کیے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں زندگی میں 5 مرتبہ ایک ہی دفعہ میں اتنا شرمندہ ہوا کہ اتنا کبھی شرمندہ نہیں ہوا۔ فرمایا کہ میں حج پہ تھا، 4 ارکان ہوتے ہیں نا، وہاں 4 مناسک ہوتے ہیں، پہلے رمی ہوتی ہے، پھر قربانی ہوتی ہے، پھر حلق ہوتا ہے، اور پھر طواف زیارت۔ تو اس کو جمع کرتے ہیں رن حت، آپ نے پڑھا ہوگا فقہ میں کتاب الحج میں۔ تو را سے مراد رمی ہے، نون سے مراد نحر ہے، ہا سے مراد حلق ہے، تا سے مراد طواف۔ فرمایا کہ جب میں حل کرانے کے لیے گیا تو میں نے حجام سے پوچھا کہ کتنے پیسے لوگ؟ تعجب کیا حجام نے، انہوں نے کہا کہ الحج لا یصاوم علیہ، آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ حج میں بھاؤ تاؤ نہیں ہوتا ہے؟ آؤ بیٹھ جاؤ، یہ اتنی بڑی نعمت اللہ نے دی ہے، اس پہ تم بھاؤ تاؤ کر رہے ہو؟ بھاؤ تاؤ تو چھوٹی چیز بھی ہوتی ہے۔ کہہ رہے ہیں میں بڑا شرمندہ ہوا کہ کس قسم کا یہ حجام ہے کہ مجھے نصیحت کر رہا ہے۔ الحج لا یصاوم علیہ، ہمارے سلف صالحین میں یہ جملہ بہت مشہور ہے کہ حج اتنی بڑی نعمت ہے، اس میں کوئی بھاؤ تاؤ نہیں ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ جو تم چاہو دے دینا، آؤ۔ تو میں بیٹھ گیا تو مجھے انہوں نے کہا کہ قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھے ہیں، آپ کا منہ صحیح نہیں۔ تو میں اور شرمندہ ہوا کہ یہ حجام کو اس کا بھی پتا ہے کہ قبلے کی طرف منہ کر کے، تو میں قبلے کی طرف ہو گیا۔ پھر میں نے ایسے ہی سر آگے کر دیا، سر موڑنے کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ دایاں حصہ آپ آگے کریں کیونکہ تیامن مستحب ہے، دائیں طرف سے شروع کرنا۔ تو کہہ رہے پھر 30 مرتبہ میں، تو کہہ رہے وہ میرے سر مونڈ رہا تھا تو میں حیران ہو رہا تھا، میں چپ بیٹھا ہوا تھا۔ تو اس نے کہا کہ آپ بالکل چپ بیٹھے ہوئے ہیں، تو حج میں تو کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ جب تم عرفات سے واپس آ جاؤ فذکر اللہ، تو اللہ کا کثرت سے ذکر کرو، تم اسے کچھ بولو، کچھ اللہ کرو۔ پھر میں جب جانے لگا تو مجھے کہاں جا رہے ہو؟ تو میں نے کہا ابھی اپنے خیمے میں جاؤں گا۔ اور تو انہوں نے کہا کہ 2 رکعت نفل شکرانے کے کون پڑھے گا؟ تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں حجام ہوں، کوئی عالم نہیں تھا۔ تو پوچھا کہ اتنے گہرے مسئلے آپ نے کہاں سے سیکھے ہیں؟ تو کہا کہ عطاء بن ابی رباح سے۔ عطاء بن ابی رباح جو بہت بڑے محدث ہیں، وہ یہاں آتے ہیں تو میں ان کے بال بناتا ہوں، اور وہاں سے میں نے یہ مسئلے سیکھے۔ عطاء بن ابی رباح نے بھی 70 حج کیے تھے، یہ غلام تھے اور گرفتار ہوئے، ظاہر جو غلام ہوتا ہے، اور حبشی بھی تھے، چھوٹے قد کے بھی تھے، غلام بھی تھے۔ اللہ نے ان کو اتنا بڑا علم عطا فرمایا کہ بڑے بڑے محدثین، مجتہدین، فقہا ان کے سامنے دوزان ہو کر بیٹھتے، اور علماء نے لکھا ہے کہ جب وہ اپنی نشست پر بیٹھے ہوتے تھے تو اتنے چھوٹے اور اتنے کالے بجنگ تھے، کہتے تھے کہ غراب اسود، جیسے کوئی کوا بیٹھا ہوا ہو، لیکن علم اللہ اتنا عطا فرماتے ہیں کہ بڑے بڑے اکابر تابعین کے شاگرد تھے۔ تو دیکھیے ان کی صحبت میں بیٹھ کر ایک حجام نے اتنے اہم مسئلے بیان کر دی۔ صحبت کا بہت اہتمام کرنا چاہیے، اور حج گروپوں میں اس کا بھی خیال ہونا چاہیے کہ سیرت کو پڑھنا بھی چاہیے اور وہاں بیان بھی کرنا چاہیے۔ مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ میں دین نازل ہوا ہے، تو وہاں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ الحمدللہ مجھے سیرت المصطفیٰ کئی دفعہ میں نے ختم کی ہے، الحمدللہ پوچھی۔ اور اب تو آج کل تو مصروفیت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، پہلے جب میں جاتا تھا تو باقاعدہ اس کی خواندگی ہوتی تھی روزانہ بلا ناغہ۔ تو سیرت پڑھنے سے پتہ چلتا ہے، وہاں جا کے جب آدمی سیرت پڑھتا ہے اس میں اور یہاں پڑھنے میں بہت فرق ہے۔ غزوہ احد کو آپ احد کے مقام پہ جا کر پڑھیں تو اور آپ کے اوپر کیفیت طاری ہوگی، یہاں پڑھیں تو جب بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے، تو سیرت پڑھنے کا بہت اہتمام کریں، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔